اور چیخ چنگھاڑ کر رہے ہیں، اور اس میں حقیقت کہیں گم ہے اور جذباتی، اور قوم کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے، لوگ بے سمتی کے شکار ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ آج یہ ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے تھے 2 صوبوں کے اندر، ان الیکشن کو ملتوی کیا گیا. اس کے اوپر جو یہ ہنگامہ تھا اتنا بڑا، اس سے پہلے بھی کام نہیں تھا، لیکن اس کے بعد تو یہ ہو گیا کہ پاکستان کا آئین توڑ دیا گیا، حکومت آئین سے آئین توڑنے کی مجرم ہو گئی، الیکشن کمیشن نے آئین سے اعتراض برتا ہے اور بڑا آئین توڑنے کا مرتکب ہے، کوئی آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، عجیب سا ایک مکالمہ شروع ہوا. اس کے اوپر بھی گزارش یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں تھوڑا سا اس غصے کو، اس لاجک کو جو فی الحال غصے کا لاجک ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے تھوڑا سا حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر حقائق ایسے ہوں جس طرح آج کل بیان کیا جا رہا ہے تو پھر بالکل وہی تقاضے ہونے چاہیے جو آج کل ہو رہے ہیں. لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، جو آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں، اور میں قوم سے بھی یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے تھے، ہماری کوشش تھی کہ الیکشن اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، جس طرح 2018 والی، 2013 والی اسمبلیاں، یعنی 2008 سے 13، 2013 سے 18، 5 سال میں اسمبلیوں نے مدت پوری کی. یہ اسمبلیاں بھی اپنی مدت پوری کریں. ہماری کوشش تھی کہ خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑ سکے، ہم اس پہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ اسمبلیاں توڑنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد ایک آئینی تقاضا تھا کہ اسمبلیوں کا انتخاب جو ہے وہ 90 دن میں ہونا ہے. حالانکہ پنجاب کے جو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جس کو آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اختیار ہوتے ہیں نا، کوئی بھی اختیار کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ریزن کے بغیر نہ ہو. یہ الگ بات کہ آئین میں نہیں لکھا ریزن دینی ہے، لیکن یہ لاجیکل بات ہے کہ جو بھی اختیار استعمال کیا جائے گا اس کا ایک فہم و فراست کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہے. لیکن جس شخص کے پاس یہ اختیار استعمال کرنے کا حق تھا، یعنی پنجاب اسمبلی توڑنے کا، وہ اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے چاہیے پرویز لائی صاحب کہ میں تو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا، خان صاحب توڑوا رہے ہیں. اور اسمبلی توڑنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں، اور شاید ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا تھا. آپ کے پاس ریکارڈنگز ہیں ان کی. انہوں نے میڈیا میں بھی کہا کہ آپ بھگتیں، میں تو کہتا رہا یہ کام نہ کریں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آزادانہ ججمنٹ میں یہ اسمبلی نہیں توڑی تھی. لیکن اس کو ایک طرف رکھیے، یہ عمل ہو گیا. اب الیکشن ہونا تھا. الیکشن کے اوپر پنجاب حکومت کا اور کے پی حکومت کا یا گورنرز کا، جن کو کہا گیا کہ ڈیٹس دیں، اس کے اوپر ایک مباحثہ ہوا، معاملہ عدالت میں گیا، 9 رکنی بینچ، پھر 7 رکنی بینچ، پھر 5 رکنی بینچ، اور الٹیمیٹلی وہ ایک فیصلہ آ گیا. اور اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی کہ 30 اپریل کو الیکشنز ہوں گے ان 2 صوبوں میں. اور اس کے بعد یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن خود الیکشن نہیں کرا سکتا، ان کے پاس الیکشن کی ساری مشینری نہیں ہوتی. الیکشن کمیشن ایک بڑے فورم کے طور پہ سارے عمل کو مانیٹر کرتا ہے، کنڈکٹ کراتا ہے ود دی سپورٹ آف سیکورٹی فورسز، امن و امان کی صورتحال کے لیے، یا سپورٹ سٹاف کے طور پہ وزارت کے ان سے انہوں نے پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر، جو عملہ ہوتا ہے الیکشن کا وہ لینا ہوتا ہے. پھر انہوں نے وزارت قانون سے یا عدلیہ سے ججز لینے ہوتے ہیں ریٹرننگ افسرز کے طور پہ. پھر انہوں نے خزانہ سے پیسے لینے ہوتے ہیں. یہ 4 خاص سیکشنز ہیں جن سے وہ سپورٹ حاصل کرتا ہے. الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ عدلیہ کو لکھا. عدلیہ نے ڈیو ٹو ریزن انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس وقت ججز اسپیئر کرنے کے ہم پوزیشن میں نہیں ہیں کہ الیکشن کے عمل میں. اور یہ قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی خاص صورتحال میں اگر ایگزیکٹو اتھارٹی ریٹرننگ افسر کے طور پہ الیکشن کنڈکٹ کراتی ہے تو جب بھی کراتی ہے اس پر سوال اٹھ جاتے ہیں. یا تو فوج یا تو عدلیہ کے ذریعے کرائے گئے الیکشن پہ سوال اٹھ جاتے ہیں، تو یہ زیادہ متنازع ہو جاتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہہ دیا، الیکشن کمیشن نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایگزیکٹو سے ریٹرننگ افسر لے لیے اور الیکشن کا عمل شروع ہو گیا، نامینیشن فائل ہو گئے. اب الیکشن کمیشن مسلسل دیگر اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے. ان کو پہلی ٹرانچ فائنانس منسٹری نے پیسوں کی بھی ریلیز کر دی. اب دوسرا کام الیکشن کمیشن کا یہ تھا کہ پیسے فراہم ہوں.
انہوں نے فائنانس منسٹری کو کہا، پہلے الیکشن کمیشن کا مطالبہ کو 45 ارب 40-45 ارب کا تھا، پھر وہ کیونکہ مہنگائی ہوئی وہ کوئی 50 ارب سے اوپر گیا، اب سنا ہے کوئی 60-65 ارب کے درمیان ہے، وہ جسٹیفائڈ ہوگا۔ فائنانس منسٹری نے انہیں لکھا کہ جی آپ اس کو دوبارہ ریویو کر لیں، اتنے پیسے اس وقت اسپیئر کرنے ہمارے پاس نہیں ہیں، اور قوم کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت بھی IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، مشکل حالات ہیں۔ لیکن وہ معاملہ ایک طرف، الیکشن کمیشن نے دفاعی اداروں سے میٹنگز کی اور فوج نے انہیں یہ انفارم کیا، وزارت دفاع نے انفارم کیا کہ 30 اپریل کو ہم اتنی بڑی تعداد میں عملہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ڈپلائمنٹ پولنگ سٹیشنز پہ ہو سکے جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تقاضا آئین کا یہ ہے کہ آپ نے 90 دن میں انتخاب کرانا ہے، دوسرا ہے فیئر اینڈ فری کرانا ہے، یہ بھی آئین کا تقاضا ہے۔ اور ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال آپ کے علم میں ہے، کل بھی ایک چھوٹا سا الیکشن تھا، ایک پولنگ سٹیشن کی جو صورتحال ہوتی ہے ہر الیکشن کے اندر، یہاں موسٹ سینسٹیو، آدھے تو پولنگ ہمارے پولنگ سٹیشن موسٹ سینسٹیو ہوتے ہیں ڈکلیئر ہوئے، تو اس پہ افواج پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس وقت ملک کے اندر مردم شماری کا عمل جاری ہے، اور ہر قریہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں میں ہماری ٹیمیں مردم شماری کے لیے عمل میں شامل ہیں، اور ہم اتنی فورس اپنی سپیئر نہیں کر سکتے کہ ہم پولنگ سٹیشنز کو گارڈ کر لیں۔ انکار نہیں ہے، لیکن فزیکلی یہ ہے، اور یہ 30 اپریل تک ہی چلنا ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن اگر کرائے جائیں تو ہم دوسری فورسز کرا لیں، یعنی ہم صرف ریپڈ ریسپانس فورس کے طور پہ، کوئی فوری طور پہ کہیں ضرورت آ جاتی ہے تو ضلع میں کچھ جگہوں پہ اپنی ڈپلائمنٹ کر دیں گے، اور ریپڈ ریسپانس فورس کے طور پہ 3rd ٹیئر میں ہم بیٹھ کے آپ کو سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور چوتھا کام انہوں نے جب صوبائی حکومت سے پوچھا تو صوبائی حکومت نے کہا کہ ہمارا بھی جو ایجوکیشن کا عملہ ہے جو نارملی الیکشن کے پروسیس میں سارے عمل میں سپورٹ فراہم کرتا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جو مردم شماری کا عمل ہے اس میں ہماری پروونشل فورسز یعنی ایجوکیشن کا اور باقی ڈپارٹمنٹس اس میں بھی بڑی تعداد میں ڈپلائیڈ ہیں، اور 30 اپریل کو یہ کنکلوڈ ہونا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ عملہ سپیئر کیا جا سکے۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس ایک راستہ تھا، یا تو وہ کہتا کہ مردم شماری بند کر دو جو 1 سے شروع ہو چکی ہے، جس پہ بے شمار خرچہ ہو چکا ہے، اور جو یقیناً الیکشن بہت اہم عمل ہے لیکن مردم شماری بھی بہت ہی اہم عمل ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ پچھلے الیکشن پہ یا NFC پہ بہت سارے اعتراضات KPK کی طرف سے اور خاص طور پہ ایکس فاٹا کی طرف سے اٹھے، سندھ کی طرف سے اٹھے، اور یہ فیصلہ ہوا تھا، ورنہ مردم شماری کا عمل 10 سال کے بعد ہوتا ہے، یہ 7 سال کے بعد مردم شماری اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ یہاں مطالبہ کیا گیا تھا کہ مردم شماری جلد کرا لی جائے، اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی صدارت میں، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہوا کہ مردم شماری جلد کرائی جائے، اس کو ڈیجیٹل کرایا جائے تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو سکے، اس پہ سوالات نہ اٹھیں، اور اگلا انتخاب اس نئی مردم شماری کے تحت ہوگا۔ یہ ہمارے دور میں فیصلہ نہیں ہوا۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کرانا ہے، اور جن اداروں نے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کرانے میں سپورٹ فراہم کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 اپریل کو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھتا ہے کہ یہ صورتحال ہے، ہمیں یہ ان رائٹنگ جواب دیے گئے ہیں، اب آپ اپنی پوزیشن بتائیے، حکومت بتائے۔ وزیر اعظم اسی دن شام کو کابینہ کی میٹنگ طلب کرتے ہیں، اور اس میں ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد یہ صورتحال سامنے جو ہے اس کو انڈوس کر دیا گیا کہ ایسا ہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن یا تو مردم شماری کے عمل کو روکنے کا کہتا یا کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتا، لیکن میری دانست میں الیکشن کمیشن کے اپنے وضاحت ہوگی یا وہ خود فرمائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد کی بھی ڈیٹ دے سکتا تھا، یہ 4 مہینے بعد کی ڈیٹ کیوں دی گئی ہے؟ تقریباً 4 یا 5 مہینے ڈیٹ۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الیکشن ڈیلے تو ہو رہے ہیں، 90 دن کی جو کلاس ہے وہ تو پوری نہیں ہو رہی، اور پھر ملک کے اندر عمومی طور پہ یہ بھی ایک مباحثہ ہے کہ الیکشن الگ الگ وقت پہ کرانے سے نقصان ہوگا۔ نمبر 1 کہ ہم الیکشن سے سیاسی استحکام چاہتے ہیں، جو معاشی استحکام کا بھی خرابی کا باعث ہے، یہ سیاسی عدم استحکام ہے، تو الیکشن سے سیاسی استحکام آنا چاہیے۔ تو کیا 2 صوبوں کے اندر الیکشن کرا کے سیاسی استحکام آ جائے گا؟ اس کے اوپر بھی میں گزارش کرتا ہوں، لیکن
الیکشن کمیشن کی دانست میں اگر 30 اپریل کو مردم شماری کا عمل کنکلوڈ ہو جاتا ہے اور یہ نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو یہ 3-3.5 مہینے کے اندر نئی حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں، اور پھر کیونکہ 90 دن تو اب کلاس نہیں رہی، اب تو یہ ہے کہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں. سو الیکشن کمیشن مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں 3.5 مہینے میں کر کے اور 35-40 دن جب تک اس کو ریکوائرڈ ہے اتنے دنوں کی ڈیٹ دے کے، تو تقریباً یعنی 30 اپریل سے آگے 3.5 مہینے میں اگر یہ عمل یا 4 مہینے میں عمل یہ پورا ہوتا ہے حلقہ بندیوں کا، اور اگلا 1.5 مہینہ، سو 5.5 مہینے بعد 30 مئی کے بعد اگلا الیکشن ملک کے اندر ایک ہی الیکشن ہو سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن اس کو ایک دن ڈیٹ نہیں دے سکتا کیونکہ اس الیکشن کی تو ابھی باری نہیں آئی. انہوں نے کے پی کے الیکشن کی ڈیٹ بھی نہیں دی تھی، وہ تو اس کی باری پہ آ کے دیں گے نا. لہٰذا انہوں نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی، جو لاجیکل ہے کہ اگر 30 مئی مردم شماری کنکلوڈ ہوتی ہے، 4 مہینے وہ اور 1.5 مہینہ آگے 5.5 مہینے، تو 5.5 مہینے کہاں بنتے ہیں؟ جون، جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر. 15 اکتوبر کو ویسے بھی ہماری جو اسمبلیاں ہیں ان کی مدت 17 اگست تک ہے، شاید 17 اگست کو یہ اپنی مدت پوری کر کے ختم ہونی تھی، اور اگلے 2 مہینے میں انتخاب ہونا ہے، تو وہ 17 اکتوبر تک الیکشن ہونے. سو اس سے پہلے 8 اکتوبر کی ڈیٹ رکھی گئی کہ جو میرے خیال میں اور جو لاجیکل ہے کہ اگر ایک ہی دن نئی حلقہ بندیاں، نئی مردم شماری، اس کے تحت پورے ملک کے اندر ایک یونیفارم الیکشن ہو جائے تو پھر یہ بھی طے ہو جائے، کھینچا تانی بھی نہ ہو، تو اس سے ٹھہراؤ کا عمل، سیاسی استحکام کا عمل آئے گا. یہ ایک درست فیصلہ تھا، میں اس کو درست فیصلے کی نظر سے سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اب اس پہ ایک مباحثہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں، اور اس پہ بہت بڑی بحث ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آئین کے حلیے بگاڑ دیے اور آئین توڑ دیا گیا. آئین کی کلاس 254 آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے اندر دیا گئی کسی کلاس جو کہ ٹائم باؤنڈ کسی عمل کا تقاضا کرتی ہے، اس کے اندر اس ٹائم کے اندر اس پہ عمل نہ ہو سکے اور اس کی بدی وجوہ یعنی ریزنز ریکارڈ ہو، ریزن باقاعدہ ہوں، اور اس پہ اگر اس ڈیٹ سے آگے بھی چلا جایا جاتا ہے تو پھر آئین ٹوٹے گا نہیں، وہ غیر آئینی عمل نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جس وقت چاہے حکومت وقت اس کو اپنا فیصلہ سنا دے یا کوئی الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ، ریزن اس کی ہو. اور اب قوم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ جو سوال، یہ جو جواب دیے گئے ہیں اداروں کی طرف سے، فوج کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، وزارت خزانہ کی طرف سے، کیا اور عدالتوں کی طرف سے، کیا یہ جواب غلط ہیں؟ یہ جو سوال، یہ جو جواب دیے گئے ہیں اداروں کی طرف سے، فوج کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، وزارت خزانہ کی طرف سے، کیا اور عدالتوں کی طرف سے، کیا یہ جواب غلط ہیں؟ کیا فوج اپنے اس جو روٹین کا کام ہے، جو سیکیورٹی کا، اس کو بھی کر رہی ہے اور ساتھ اس عمل میں بھی، اور ان کے پاس یہ عمل جاری رکھتے ہوئے مزید سٹاف ہے کہ وہ سپیئر کر سکے 30 اپریل کو؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر فوج بھی، ہم بھی، الیکشن کمیشن سب مل گئے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اعتراض اٹھانے والوں کو تھوڑا تحمل، تھوڑا ٹھنڈ سے سوچنا چاہیے. اسی طرح پروونشل گورنمنٹ ہے. اب کیا اس وقت 30 اپریل کو ان حالات میں فیئر اینڈ فری الیکشن کرایا جانا ممکن ہے جو نہیں کرایا جا رہا؟ تو ہماری دانست میں وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ادارہ جاتی سپورٹ کے بغیر، فیلڈ سٹاف کے بغیر، سیکیورٹی کے بغیر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. چھوڑیے ایکسٹریم سیکیورٹی کو، آپ الیکشن کا انعقاد نہیں کر سکتے. اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ 30 اپریل کے بعد عملہ بھی فارغ ہوگا، فوج بھی فارغ ہوگی، سیکیورٹی بھی بہتر دی جا سکے گی، اور الیکشن کمیشن بھی بھرپور تیاریوں کے ساتھ، اور پھر جو ہمارے ریجنل سوالات ہیں، سندھ کے ہیں، کے پی کے ہیں، باقی صوبوں کے ہیں، وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے، اور صحیح معنوں میں ایک کسی ٹھہراؤ کی طرف جانے کا ایک راستہ نکل سکتا ہے. اگر الیکشن کمیشن نے یہ بات ذہن میں رکھ کے فیصلہ کیا ہو تو کیا یہ غلط فیصلہ ہے؟ کیا یہ آئین سے اعتراض ہے؟ کیا یہ حکومت کی طرف سے الیکشن سے فرار ہے؟ اب دوسرا عمل کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، الیکشن سے فرار حاصل کر رہی ہے. ہم تو الیکشن سے ٹھہراؤ چاہتے ہیں.
اب پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں, کے پی میں الیکشن ہو جاتے ہیں, فرض کریں, اس کے دو صورت نکلیں گی نا, یا خان صاحب کی جماعت جیت جائے گی یا ہم جیت جائیں گے. اب خان صاحب جیت جائیں گے, مرکز میں ہم بیٹھے ہیں, تو صوبوں میں بیٹھے ہیں, وہ لڑائی جو پہلے جاری تھی وہ دوبارہ پڑ جائے گی, وہ نئے جذبوں نئے غصے کے ساتھ لڑائی شروع ہوگی. کیا سیاسی ٹھہراؤ آ جائے گا. اور اگر ہم جیت جاتے ہیں تو خان صاحب تو بالکل پہلے بھی نہیں مان رہے, حکومتوں کو, الیکشن کمیشن کو نہیں مان رہے, وہ بھی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے کہ میں اس کو نہیں مانتا. تو اس کے نتیجے میں کیا سیاسی ٹھہراؤ آئے گا یا سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوگا؟ اور کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 مہینے کے بعد اس پروسیس کو مکمل کر کے, ساروں کے سوال ایڈریس کر کے پھر الیکشن کی طرف جائیں, اور ملک میں باقاعدہ یہ طے ہو عوام کی رائے سے کہ اب حکومت کس نے چلانی ہے, ٹھہراؤ سے یہ فیصلہ ہو جائے, اور کسی طرف لگے کچھ عرصے کے لیے تو کم از کم سیاسی ٹھہراؤ آئے, استحکام آئے, اور مینڈیٹ ملے تاکہ اگلے فیصلے کیے جا سکے. اب المیہ یہ ہے کہ یہی عمل ہمارے اداروں کے رویوں سے بھی لگ رہا ہے, عدالتی رویوں سے بھی لگ رہا ہے. میری سب سے گزارش ہے, دست بستہ گزارش ہے, پہلے اپنی جماعت سے, باقی جماعتوں سے, خان صاحب سے, ان کی جماعت سے, مجھے میڈیا سے, مجھے اپنے باقی اداروں سے, مجھے عدلیہ سے, سب سے گزارش قوم سے گزارش کرنی ہے کہ خدا را معاملات کو ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے, اس غصے کے عمل کو, اس ہیجان کے عمل کو ایک طرف رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کے سوچئے. اور اگر یہ عمل 30 اپریل کو ہونا ممکن نہیں ہے اور اس کو تھوڑا ڈیلے کر کے, ڈیلے ہے, منسوخ نہیں ہے, تو یہ وائلیشن نہیں ہے, اس سے اگر بہتری آ سکتی ہے تو کیوں نہ کیا جائے. آئین کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ آئین کا تقاضا یہ ہے, عدالتی فیصلوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے, اگر کسی خاص وقت میں کسی عدالتی فیصلے پہ فوری اس سٹرکٹو سینسو یا کسی آئینی عمل پہ سٹرکٹو سینسو عمل سے قوم سمجھتی ہے, عدالت سمجھتی ہے, سارے دنیا سمجھتی ہے کہ اس سے ابہام بڑھ سکتا ہے, تو تھوڑا سا احتیاط برت کے, ود ان کانسٹیٹیوشن لمٹ رہتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط برت کے اگر آپ اس کو صحیح تناظر میں لے آتے ہیں اور کسی تنازع کو کھڑا نہیں ہونے دینا چاہتے, تو یہ آپ ملک کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں یا خرابی کر رہے ہیں؟ یہ آئین کے روح پہ چل رہے ہیں یا ان سے اعتراض بڑھتا جا رہا ہے؟ سو میری گزارش سب سے یہ ہے, عدالت کو بھی, ہم کو بھی, حکومت کو بھی, اپوزیشن کو بھی, میڈیا کو بھی, سب کو تحمل سے سوچنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس سے پاکستان کے اس وقت جو کرائسس ہے اس میں نکلنے کے راستے پیدا کرنے کی کوشش. یہ جو اس وقت میڈیا میں بھی ہے, عدالتوں میں بھی ہے, ادروائز بھی ہے, ہم ایک دوسرے کو پٹکنے کے چکر میں, ایک سوال آپ نے کر دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, اس کے جواب میں لٹھ لے کے کھڑا ہو گیا کہ جی میں نے ایسا ایسا کر دینا ہے, دوسری طرف سے بندوق نکل آئی, اس نے کہا جی میں نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ کوئی رستہ نہیں ہے, اس سے کوئی بہتری نہیں ہونی, اس سے تناؤ, تصادم, لڑائی, خرابی بڑھے گی. سو اپنے تجربات سے, اس قوم کے, اس ملک کے تجربوں سے سیکھتے ہوئے ٹھنڈے دل سے, ہاں الیکشن کا جو ایکچوئل ٹائم ہے اس سے ڈیلے کسی صورت ممکن نہیں ہے, اور اس سے پہلے یہ سارے عمل مکمل ہو سکتے ہیں. اور میں نے پہلے عرض بھی کی کہ پنجاب کے چیف منسٹر کی حد تک تو یہ بات طے ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اپنی مرضی سے جو ان کا اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا, اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اب دوسری طرف یہ بھی ایک ہے کہ آج کل پی ٹی آئی کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, حکومت کے اوپر, اداروں کے اوپر, سب کے اوپر سوال ہیں, اور پاکستان میں بھی, اور سوشل میڈیا میں بھی, اور فارمل میڈیا میں بھی, اور ہر طرف ایک احتجاج ہے کہ جی پاکستان میں لا قانونیت کی انتہا ہو گئی ہے, گنڈا گردی ہو گئی ہے, پولیس گردی ہو گئی ہے, اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, کیس درج ہو رہے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے, کوئی غلط کیس کسی کے خلاف درج نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی غلط کیس کبھی پروڈکٹیو نہیں ہوتے, لیکن کوئی بندہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اگر اس نے غلطی کی ہے, اگر اس نے دھمکی دی ہے, اگر اس نے قانون توڑا ہے, تو اس کو قانون کی گرفت میں آنا ہوگا. اس کے لیے قانون میں ایکسیپشن نہیں ہو سکتی, اس کے لیے عدالتی پروسیسز میں ایکسیپشنز نہیں ہو سکتی, سیاسی عمل میں ایکسیپشنز نہیں کریٹ کی جا سکتی, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, نقصان دہ, یہ نہیں برداشت ہوگا. سو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زمان پارک میں کیا ہوا؟ ایک دن پولیس والے جاتے ہیں, اس سے پہلے ہی خان صاحب تو کئی مہینے پہلے اپنے گھر کے باہر کیمپ لگا کے, ہیومن شیلڈ بنا کے, جب وہ یہاں تھے تب بھی, آپ سب تو گواہ ہیں اس بات کے, آپ تو وہاں رپورٹ کرتے رہے, یہاں بھی وہ ہیومن شیلڈ بنا کے بیٹھے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے اگر پولیس آئے گی تو ہم کھڑے ہیں.
وہ نوجوانوں کو، وہ خواتین کو وہ اپنی شیلڈ بنا کے بیٹھے تھے، تیاریاں کر کے بیٹھے تھے. زمان پارک کے اندر بھی وہ تیاریاں موجود تھیں، اور آپ کے علم ہے، میڈیا جانتا ہے، سب کو پتا تھا کہ وہاں ڈنڈے بھی تھے، وہاں گلیلیں بھی تھیں، وہاں پیٹرول بم بھی تھے، سب کچھ تھا. پہلے دن 4 بندے جاتے ہیں پولیس والے، 1-2 لاہور پولیس کے بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ عمل درآمد کرانے جاتے ہیں، دھکے کھا کے واپس آ جاتے ہیں. تذلیل کی جاتی ہے ان کی، اپنے اداروں کی، لیکن وہ نوٹس ہم سرو کراتے ہیں. اس کے بعد پھر عدالت ٹائم دیتی ہے، اور وہ ایک عدالتی حکم پہ عمل درآمد کرانے جاتے ہیں. یقیناً اس کے بعد وہ اپنی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ اب ہم مزید تذلیل نہیں کرائیں گے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کیا خان صاحب نے کوئی شیورٹی دے دی؟ کیا خان صاحب نے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر دیا؟ کیا خان صاحب نے سرنڈر کر دیا؟ ان کو پتا تھا نا کہ مجھے گرفتاری کا حکم ہو گیا ہے. جس دن عمران خان اسلام آباد کی عدالت میں جا کے پیش ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا. اب تو ان کو اس کیس میں گرفتار نہیں کیا جا رہا نا. اور اگر ان کو یہ ہے کہ جی اس کو ایک بہانہ بنایا گیا، چلے بہانہ ہی صحیح، چلے ان کے کہنے کی فی الحال ان کی بات سوچتے ہیں، تو پھر وہ یہ کام کرتے، آگے پیش ہو جاتے. وہاں کیا ہوا؟ پولیس گئی، پہلا پتھر کس نے مارا؟ پہلا ڈنڈا کس نے مارا؟ پہلی گلیل کس نے چلائی؟ کیا زمان پاک سے نہیں چلی؟ کیا آپ کے لوگوں نے نہیں چلائی؟ یار یہ کون سا ظلم و تشدد ہے کہ وہاں 2 دن کے آپریشن میں 64 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں، 64، اور 7-8 کارکن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے زخمی ہوتے ہیں. تشدد پولیس کر رہی ہے. آپ دنیا کو جا کے دکھا رہے ہیں اسلام آباد میں یہ ہو گیا ہے، آپ ان کی تصویریں جا کے پولیس والوں کی بالکل تیاریاں کر کے جاتے ہیں. میرا سوال ہے قوم سے، میرا سوال ہے سارے میڈیا سے، میرا سوال ہے عدالت سے، کہ اگر یہی حرکت امریکہ میں، برطانیہ میں، جاپان میں، دنیا کے کسی ملک میں ہوتی کہ پولیس کسی کراؤڈ کے سامنے اس کو ٹیکل کرنے جاتی ہے، عمل درآمد کرنے جاتی ہے، کراؤڈ اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اس پہ پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں، وہ گلیلیں عام گلیلیں نہیں ہیں، اس گلیلوں میں جو بنٹے یا کینچے ہوتے ہیں وہ گولی کی طرح کام کرتے ہیں. وہ 64 پولیس والے کس سے زخمی ہوئے ہیں؟ کیا دنیا کو یہ نظر نہیں آئے گا؟ اور اگر دنیا کے کسی اور ملک میں یہ ہوتا تو وہاں کیا اسی طرح پولیس بے باس ہو کے کھڑی ہو جاتی؟ کیا یہی صورتحال ہوتی؟ کیا کیسز درج نہ ہوتے؟ کیا گرفتاریاں نہ ہوتی؟ کیا عدالتیں نہ لگتی؟ کیا بتا رہے ہیں آپ قوموں کو؟ اور پھر اس کے لیے آپ جا رہے ہیں دنیا کے پاس، خط لکھ رہے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. وہ بھائی کشمیر کے اندر آپ پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے کے جو ایم پیز ہیں دنیا کو، وہ پاکستان کے معاملات میں آج اس میں مداخلت کرانے کی دعوتیں دے رہے ہو. ہم تو مداخلتوں کو روکنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے تو عمران خان صاحب آپ کے جبر اور ظلم، اس سے پہلے مارشل اللہ والوں کے جبر اور ظلم سہے، لیکن ہم حدود میں رہے. ہم نے پاکستان کے اندر مداخلت کے رستے نہیں کھولے. ہم نے مارشل اللہ ختم کرنے کے لیے ضرور کہا، لیکن باقی معاملات میں نہیں. اب عرض یہ ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں. جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کرا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کیا بہتری ہے؟ آپ کو یہ کام اس وقت یاد نہیں آیا جب کشمیر کے اندر مودی کشمیر کی حیثیت کو اور حیثیت کو بدلنے جا رہا تھا؟ وہاں اس نے قانون سازی ایسی کر لی کہ وہ کشمیر کا مقدمہ پاکستان کا جو دنیا بھر میں کشمیریوں کا، اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس وقت تو آپ کو یاد نہیں آیا کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ آپ اپنے ایم پیز کو ملیں، آپ اپنے جا کے سینیٹرز کو ملیں، آپ اپنے حکمرانوں کو کہیں؟ اس وقت تو یاد نہیں آیا. اس وقت تو دنیا میں آپ اپنی سیاسی مشین کو استعمال نہیں کرتے. اس وقت تو آپ اپنے جو لابیسٹ فرمیں ہیں جو آج آپ کروڑوں ڈالر لگا کے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے. اس وقت تو آپ کی سوشل میڈیا ٹیمیں استعمال نہیں ہوتی. اور آج کیا ہوا ہے آپ کے؟ ہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں قانون کے اداروں کو بھی تحمل میں چلنا چاہیے. ہمیں سب کو تحمل کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے، عمل کرنے چاہیے. اگر آپ پولیس کے اوپر گولیاں چلائیں گے، بم پھینکیں گے، پیٹرول بم پھینکیں گے، گولیلے ماریں گے، تو وہ کیا برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا اس طرح ہوگا؟ ہمیں بھی رکنا ہوگا. اور اس کے جواب میں اگر پولیس ہائی ہینڈڈنس کرتی ہے اور کوئی ادارہ کرتا ہے، بالکل اس کو بھی روکنا پڑے گا، روکیں گے ہم. لیکن یہ دو طرفہ ہے، وہ ریاست ہے، اور افراد کو یا جماعتوں کو یہ حق نہیں ہے. خدا را اس وقت ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، ورنہ اس جذباتی اور ہیجانی کیفیت میں کیے گئے فیصلے اور عمل جو ہیں وہ نقصان دہ ہوں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور خان صاحب آپ بھی سوچئے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت آپ نے پہلے بھی بہت کر لی. پہلے آپ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلے،
کبھی آپ امریکی سازش کے بیانیے کو لے کے آتے ہیں, کبھی آپ امریکی سینیٹرز کو استعمال کرتے ہیں, کبھی آپ ان کی لابیسٹ فرمیں ہائر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ چین کو اور سعودی عرب کو اور ان ملکوں کو ناراض کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور آج آپ پاکستان کا دنیا کے سامنے کیا حال رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے دور کو دنیا بھول گئی ہے؟ جب ساری اپوزیشن کو آپ نے 2-2 سال کے لیے جیلوں میں رکھا اور آپ نے کوئی مقدمہ ثابت نہیں کیا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اس غصے کو تھوکیے. عدالتیں موجود ہیں, عدالتوں سے بھی گزارش ہے آپ بھی اپنے آپ پہ غور کیجئے. سب انسان ہیں, آپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ بھی اپنے رویوں کو, اور عدلیہ جو ہے, اعلیٰ عدلیہ جو ہے, یہ سپیریئر دماغ ہونے ہیں. انہوں نے بہت ٹھہراؤ اور ٹھنڈے طریقے سے فیصلے کرنے ہیں. آپ کے فیصلوں کے سے, آپ کے جملوں سے یہ اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی غصہ ہے, اس سے کسی ایک فرد, ایک فریق یا کسی ایک طرف کی کوئی شائبہ بھی ہو. سو بہتر یہ ہے ہم سب تحمل سے, اور خاص طور پہ عدلیہ بھی, الیکشن کمیشن بھی, حکومت بھی, ادارے بھی, اپوزیشن بھی, اور پاکستان کے عوام اور میڈیا بھی, ہم سب عقلی دلیلوں کے ساتھ بات کریں, تب شاید ان عذابوں سے ہم باہر نکل سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ.